السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم نامور عالم دین، مفسر قرآن اور مجلس دعوت الحق کے چیئرمین حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی کا ایک خطاب پیش کر رہے ہیں۔ یہ خطاب وہ ہے جو آپ نے ریاست کرناٹک کے بنگلور کے فرزا ٹاؤن علاقے کی مسجد سر اسماعیل سیٹ میں کیا ہے۔ یہ خطاب 17 دسمبر 2021 کو ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، یہ میرے لیے مسرت کی بات ہے کہ میں تیسری مرتبہ آپ حضرات کے روبرو ہو رہا ہوں۔ شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرا تعلق اس شہر گلستان سے بہت پرانا ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس شہر کی مرکزی جامع مسجد، بلکہ پورے صوبے کی جو سٹی مارکیٹ میں ہے، اس میں یہ خاکسار امامت و خطابت کے فرائض انجام دے چکا ہے۔ مولانا ریاض الرحمان صاحب رشادی مرحوم و مغفور سے پہلے۔ محترم حضرات، وقت چونکہ مختصر ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اور تلاوت صرف قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تلاوت کے معنی محض پڑھنے کے نہیں ہے، بلکہ جو پڑھو اس کو فالو کرنے کے ہیں۔ چونکہ یہ احقر لغت کا ایک طالب علم ہے اور بطور تحدیث نعمت یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ پورے ہندوستان میں، بلکہ دائیں بائیں جو پڑوسی ملک ہیں ان میں، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور بنگال سے لے کے گجرات تک، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ دائیں بائیں جو دو پڑوسی ملک ہیں، ان کے تمام مدارس میں تمام علماء، فضلاء، مفتیان کرام اور طلبہ کے پاس ایک لغت ہے، القاموس الجدید، جو ہمارے استاد محترم کی تصنیف کی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس خاکسار سے اس کی تصحیح، تحقیق، تنقیح، مراجعات کی خدمت لی اور پہلے صفحے پر اس ناکارہ کا ذکر کر دیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں لغت کا طالب علم ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تلاوت کے معنی محض پڑھنے کے نہیں ہیں، بلکہ لغت کی جو اتھینٹک بکس ہیں، جو مصادر اور مراجع ہیں، لسان العرب ہے، تاج العروس ہے، مفردات امام راغب ہے، ان تمام میں یہ معنی لکھے ہیں کہ تلا یتلو تلون و تلاوتن قرأ و تلا خلفہ، کہ جو پڑھا ہے اس کو فالو کیا، پڑھتے جاؤ، فالو کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، فالو کرتے جاؤ، اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ۔
تو صرف قرآن کے پڑھنے کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور ایک صحابی ہیں، خادم خاص ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں، بخاری ترمذی تمام صحیح کی کتابوں میں ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہم صحابہ 10 آیتوں کا سبق لینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، اور ان میں جو حلال و حرام ہوتا اس کو سمجھتے، حلال کو اختیار کرتے، حرام سے بچتے۔ جو امر اور نہی کی تعلیم ہوتی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، جب وہ رچ بس جاتی زندگی میں تو اگلی 10 آیتوں کا سبق لینے جاتے۔ غرض یہ کہ تلاوت صرف قرآن کے پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، 3 تاکید ہیں اس میں، عربی قواعد، عربی گرامر کے مطابق، کہ ہم ضرور ضرور اور ضرور، اللہ کی بات تو سادہ اور سمپل سی ہو، وہ بھی لازمی ہو جاتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ کس کی سچی بات ہوگی؟ لیکن جس بات کو اللہ تاکید در تاکید بر تاکید فرمائے کہ ضرور 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 ہم آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا شیئن میں جو تنوین ہے وہ تقلیل کی ہے، اہل علم موجود ہے یہاں، کہ بہت تھوڑا سا ہم امتحان لیں گے، تھوڑا سا خوف کے حالات پیدا کر کے، خوف پورے شہر میں، پورے صوبے میں، پورے ملک میں ایک خوف کی فضا، کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، کیا مستقبل ہوگا، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف پیدا کر کے، وَالْجُوعِ، تھوڑے سے بھوک اور پیاس کے حالات پیدا کر کے، تھوڑا سا فائنینشیل اتار چڑھاؤ کر کے، کاروباری تھوڑا سا اس میں نقصان پیدا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال میں، جان میں تھوڑا سا نقصان پیدا کر کے ہم آزمائیں گے۔ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ یہ آزمائشیں بلا وجہ نہیں آ جائیں گی۔ ایک حدیث مبارک ہے ترمذی کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، ترمذی کی روایت ہے جو صحاح ستہ میں داخل ہے، اور مشہور صحابی ہیں ابو ہریرہ۔ ہریرہ چھوٹے سے بلی کے بچے کو کہتے ہیں، پیار تھا بلی کے، ایک چھوٹا سا بچہ ان کے پاس رہتا تھا، اس لیے ان کو ابو ہریرہ کہا گیا۔ ابو کے معنی ہر جگہ ابو کے نہیں آتے، یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ ابو حنیفہ سے وہ تلاش کرتے ہیں کہ شاید حنیفہ کوئی لڑکی تھی ان کی، حالانکہ ان کی لڑکی ہی نہیں تھی، سرے سے بیٹا تھا ان کے۔ تو والے جیسے ابو الکلام، جیسے ابو تراب حضرت علی کی کنیت ہے، مٹی والے، وہ مٹی میں لوٹ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا کہ قم یا ابا تراب، ان کو یہ لقب سب سے زیادہ پسند تھا، ابو تراب۔ تو ابو الکلام ہے، ابو تراب ہے، ابو بکر، بکر ان کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ بکر کہتے ہیں ہر چیز میں پیش قدمی کرنے والے، ہر خیر، ہر بھلائی کے کام میں سب سے آگے بڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
بہرحال یہ کنیت ہے ان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں، اور روایت یہ ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت علی سے بھی یہ روایت ہے اور دوسرے صحابہ سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء. آزمائشیں، امتحانات، پریشانیاں، مصائب، مشکلات. میں نے عرض کیا کہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ یوں ہی نہیں ڈال دے گا بلا وجہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میں 15 خرابیاں در آئیں، 15 خرابیاں پیدا ہو جائیں تو پھر امتحانات سے گزرے گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ پرچہ اگر لیک ہو جائے تو ایگزام کینسل کر دیا جاتا ہے. بچے کچھ دن پہلے یو پی ایس بورڈ میں امتحان دے رہے تھے، آدھا پرچہ دے چکے تھے. ہمارے پوتے اور پوتیاں بھی شریک تھے کہ درمیان میں یہ اطلاع آئی کہ یہ پرچہ لیک ہو چکا ہے تو اس کو کینسل کر دیا گیا کہ یہ اب دوبارہ ہوگا. دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ جو سوالات آنے ہیں ان کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، لیکن شریعت نے یہ آسانی پیدا کی ہے کہ وہ سوالات جو قبر میں ہوں گے، وہ آزمائشوں کے اسباب جن کی بنیاد پر امت پریشانیوں میں پڑ سکتی ہے، پڑے گی، ان کو پہلے ڈکلیئر کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فعلت امتی 15 خصلۃ، 15 بد عادتیں اگر پیدا ہو جائیں اس امت میں تو پھر مصیبتوں کا آنا یقینی ہے. حلت بہل بلا، حلت فعل ماضی ہے جس کا تحقق لازمی ہونا یہ عربی گرامر کے اصول سے ثابت ہے کہ اگر یہ 15 باتیں پائی گئیں تو پھر بلاؤں کا، مصیبتوں کا آنا یقینی ہے. قالوا وما ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، سید الاولین سید الاخرین، امام الانبیاء امام المرسلین، فخر کائنات، باعث موجودات، صاحب لولاک، سید البشر، خیر البشر، شافع محشر، ساقی کوثر، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، افضل و اکمل، احسن و اجمل، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، مجتبی مرتضی، احمد مصطفیٰ، حبیب خدا، تاجدار مدینہ، شہنشاہ نبوت، شہنشاہ رسالت، آمنہ کے لال، عبداللہ کے دلارے، دو عالم میں رحمت، لقب پانے والے، بشیرن نذیرہ، سراجم منیرہ، صلو علیہ وسلم کثیرن کثیرہ. وہ کیا ہیں 15 خرابیاں؟ آپ نے ان کو گنایا، انہی کو میں گنا رہا ہوں ایک ایک کر کے. وہ سنتے جائیں اور ہر شخص مجھ سمیت اپنے گریبان میں دیکھتا چلا جائے کہ آج یہ خرابیاں مجھ میں، ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. تو جنگ احد میں جبکہ اللہ کا نبی موجود ہے، جنگ میں اچانک
جو فتح ہونے والی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. رسول اللہ کا ایک دانت، ایک چار نہیں، جیسے کہ شہرت ہے سامنے کا ایک دانت، وہ شہید ہوا، زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے. جو ینگ بلڈ تھا اس کے منہ سے نکلا قلتم ان ھذا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کا رسول ہم میں موجود، جیتی جتائی جنگ ہار میں تبدیل، یہ اتنے زخمی، اتنے شہید، خود اللہ کا رسول زخمی، اور یہ پروپیگنڈا ہوا کہ ان محمدن قد قتل، کہ محمد قتل ہو گئے. ایک ہیجان برپا ہو گیا. یہ سب کیا ہو گیا؟ قل تم نے کہا ان ھذا، یہ کیسے ہو گیا؟ قل، انہیں بتائیے، انہیں جواب دیجئے کہ اس کا ریزن یہ تھا. قل هو من عند انفسکم، اس کی وجہ تو تم خود تھے. اللہ کے نبی نے ایک جگہ متعین کی تھی، یہاں سے نہ ہٹنا، کچھ بھی ہو جائے ہمارا، کچھ بھی حشر ہو، یہاں سے نہیں ہٹنا. وہاں سے ہٹ گئے، جان بوجھ کر نہیں، رسول اللہ کے حکم کی مخالفت جان بوجھ کر نہیں کی، صرف سمجھا کہ اب کیا ضرورت رہ گئی یہاں. امیر نے کہا نہیں، رسول اللہ کا حکم تھا، وہ تو اس لیے تھا، وہ تو اس لیے تھا، اب کیا ضرورت ہے یہاں کھڑے ہونے کی؟ وہاں سے ہٹے، اس مورچے کو چھوڑا، اور وہ جنگ جو جیت چکے تھے وہ ہار میں تبدیل ہو گئی. قل هو من عند انفسکم. تو یہ پریشانیاں، اسباب ان کے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا. قال اذا كانت الفیء دولا، وہ مال فیء جس میں سب کا برابر برابر حق ہے، جس میں ضرورت کی بنیاد پر سب برابر کے شریک ہیں، جس میں کالے اور گورے کا فرق نہیں ہے، پڑھے لکھے اور بے پڑھے کا بھی فرق نہیں ہے، اپنے اور پرائے کا بھی فرق نہیں. اس میں فرق پیدا ہو جائے، چند لوگوں میں، چند گھرانوں میں، چند گروپ میں وہ مال دائر ہو کر گھوم کر رہ جائے، جو مال سب میں بٹنا تھا. ایسی مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. میں جس شہر کا ہوں سنبھل، یہ چنبل نہیں ہے. کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، چنبل تو ایم پی میں ہے، ڈاکوؤں کی جگہ ہے وہ. یہ سنبل ڈسٹرکٹ مراد آباد. سنبل میں فساد ہوا، لوگوں نے مدد کی. 1 گھنٹے کے لیے کرفیو کھلا، سب جگہ تقسیم نہیں کر سکتے، ایک ایک ضرورت مند کے یہاں. کیا ہوتا ہے اس میں؟ 2-4 ذمہ داروں کے پاس وہ مال پہنچایا. یہ آٹے کا ٹرک ہے، یہ دال کا ہے، یہ چاول کا ہے، یہ ضروریات جو ہے اشیاء لازمہ، یہ آپ تقسیم کرا دیں. جو بڑے بڑے لوگ، جو نامور، جو مشہور و معروف، ان کے یہاں وہ مال پہنچایا اور جلدی سے نکل گئے کہ کہیں کرفیو میں ہم خود نہ پھنس جائیں، لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. اب کیا ہوا؟ وہ مال جو سب میں ضرورت مندوں میں تقسیم ہونا تھا، جو بھوکے ہیں، جو پریشان حال ہیں، جن کے یہاں چولہا نہیں سلگ رہا، جن کے بچے رو رہے ہیں، وہاں تقسیم نہیں ہو رہا. بلکہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا، اپنے عزیزوں کو دیکھا جن سے میرا تعلق ہے، چاہے وہ پیٹ بھرے ہیں، ان کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے یہاں وہ چیزیں پہنچا دی. اذا كانت الفیء دولا.
یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، ایسی 50 مثالیں موجود ہیں۔ مظفر نگر میں ایسا ہوا، بنگلور سے لوگ گئے مدد کرنے، کہاں کہاں سے گئے، بمبئی سے گئے، بہت مدد کی لوگوں نے، بہت مدد کی۔ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ وہاں کے باسی نہیں ہیں، وہاں رہتے نہیں ہیں، بلکہ دوسرے شہروں میں رہتے ہیں 20 سال سے، وہ بھی کمبل لینے کے لیے اور اپنے عزیزوں میں وہ مال پہنچانے کے لیے وہاں موجود ہیں۔ بہرحال اذا کانت الفیء دولا، وہ مال جو سب میں ضرورت مندوں میں تقسیم ہونا تھا، وہ بھلے دشمن ہے ہمارا مخالف ہے، وہ ہمیں صبح شام گالیاں دیتا ہے، ہمارے مذہب کا بھی نہیں ہے، لیکن ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، اور آپ نے مدد کی ہے ضرورت مندوں کے لیے۔ آپ سردی میں کمبل لے کر آئے ہیں، لحاف بلینکٹ لے کر آئے ہیں، تو آپ کا فرض تھا ان کو وہ پہنچاتے، بھلے وہ گالیاں دینے والے ہوتے۔ اسلام تو انہی اخلاق سے پہنچا ہے۔ اذا کانت الفیء دولا والامانۃ مغنما، امانت کی چیز کو لوٹ کا مال سمجھ لیا جائے، لوٹ ہے تو جتنا لوٹ سکے تو لوٹ۔ آپ نے کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی کسی کے پاس کہ میں حج کو جا رہا ہوں، عمرے کو جا رہا ہوں، دبئی کو جا رہا ہوں، میری ملازمت لگ گئی ہے، یہ آپ میرے فلیٹ کے آپ امین ہیں، آپ اس کی دیکھ بھال کریں۔ اب جب وہ دبئی سے، شارجہ سے، اور جب وہ امریکہ سے یا جہاں بھی وہ گیا ہے ملازمت سے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے فلیٹ پر تو قبضہ ہے۔ اذا کانت الفیء دولا، پیسے پر قبضہ، مال پر قبضہ۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں اپنی امانت اس کے پاس رکھ رہے ہیں، اس نے اس کو لیک کر دیا۔ ایک صاحب میرے پاس درس قرآن میں آتے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا میں نے ایک صاحب سے مشورہ کر لیا اپنی بچی کے بارے میں کہ حاجی صاحب رشتہ آ رہا ہے بچی کا فلاں گھر سے، آپ مشورہ دیں۔ وہ لوگ کیسے ہیں؟ ارے وہ تو بہت برے ہیں، ارے بہت غلط لوگ ہیں، آپ کی بچی برباد ہو جائے گی، زندگی حرام ہو جائے گی بچی کی۔ حاجی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری آنکھیں کھول دی، ورنہ میں تو اپنی بچی کا نکاح کرنے جا رہا تھا وہاں۔ انہوں نے کہا کہ 15 دن کے بعد ان صاحب نے جو مجھے ڈرا رہے تھے اپنے بچے کا رشتہ وہاں کر دیا اس بچی کے ساتھ۔ مالے میں مستشار جو مشورے کے لیے آپ نے ایک مشورہ کیا خیر خواہ سمجھ کر، اذا کانت الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، اور زکوٰۃ بوجھ معلوم ہو، بوجھ، مصیبت، بوجھ، والزکاۃ مغرما، یہ 3 چیزیں ہوئیں۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ۔ کیا بات فرمائی ہے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھ کو اللہ نے جوامع الکلم، یہ معجزہ ہے، مختصر سی بات اور اس کے معنی آپ پھیلاتے رہیں، ختم نہ ہو۔ مسجدوں میں آوازیں اٹھنے لگے، شور مچے، اونچی اونچی آوازیں۔ دیکھیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگ بولیں اونچی آوازوں سے، نمازی بولیں، لوگ بولیں، یہ نہیں فرمایا۔
آوازیں بلند ہوں، آوازیں. اب آواز انسان کے منہ سے نکل رہی ہو مسجدوں میں، یا آواز موبائل سے نکل رہی ہو، آواز بلند ہو رہی ہے مسجدوں میں. نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب خشوع اور خضوع کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ جناب موبائل میں جو ٹون بج رہی ہے ایک گانے کی بج رہی ہے، سب کا دھیان ادھر جا رہا ہے. حرم شریف میں جا رہا ہے، مسجد نبوی میں جا رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے. اذا ارتفعت الاصوات فی المساجد. چوتھی چیز فرمائی، پانچویں اور چھٹی کو آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا بَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَ أَبَاهُ. دوستوں کے ساتھ تو گل چھرے اڑا رہا ہے، انعام و اکرام کا معاملہ ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ، یہاں ریسٹورنٹ میں، یہاں ریسٹورنٹ میں، یہاں کھانا پینا، یہاں تفریح، وہاں تفریح. ان کے اوپر خرچ کر رہا ہے اور ابا پر ظلم کر رہا ہے. بر صدیقہ وجف ابا وعق امہ. اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ. بیوی کی تو ہر بات مان رہا ہے اور ماں پر ظلم، ماں پر زیادتی. کیسے کیسے واقعات ہیں، آئے دن اخبارات میں آتے رہتے ہیں. ماں کو مار کر نکال دیا بیوی کی خاطر جو بڑے لاڈ اور پیار سے لے کر آئی، دلہن بنا کر، اپنی بہو بنا کر لے کر آئی. چند دن گزرے کہ اس نے اس کو نکال باہر کر دیا، ماں کو نکال دیا. اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ. اور فرمایا وَإِذَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الشَّرِّ. لوگوں کا اکرام، اعزاز، ان کی خاطر تواضع اس بنیاد پر نہ ہو کہ شریف ہیں، عزت والے ہیں، یہ سماج کے بہت عزت والے لوگ ہیں اس لیے عزت نہ ہو. مخافت الشر، اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ یہ اتنا شرری انسان ہے کہ اس کے تعلقات مافیا سے ہیں، پولیس سے ہیں، کرمنل لوگوں سے ہیں، اس لیے اس کا اعزاز و اکرام کرنے کے لیے لوگ مجبور ہیں. یہ جانتے ہوئے کہ یہ گندا آدمی ہے، لیکن چونکہ اس کے تعلقات، اس کی پہنچ کرمنل لوگوں سے ہے، اس لیے وہ جہاں جاتا ہے لوگ اس کو کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں کہ آئیے صاحب، آئیے صاحب. اکرم الرجل مخافت الشر وکان زعیم القوم ارذلہم. اور قوم کا رہنما اور لیڈر وہ جو رذیل نہیں بلکہ رذیلوں کا رذیل ہو، وہ قوم کی نمائندگی کرنے والے ہو جائیں. اذا کان زعیم القوم ارذل. ایک رذیل ہوتا ہے اور ایک رذیلوں کا رذیل، جسے رذیل بھی کہیں کہ بڑا رذیل ہے، اس کو ارذل کہا جاتا ہے. اذا کان زعیم القوم ارذلہم. وَإِذَا شُرِبَتِ الْخُمُورِ. شراب عام ہو جائے، اس کی نفرت دلوں سے نکل جائے، شراب کی نفرت. وَإِذَا لُبِسَ الْحَرِيرُ. اور ریشمی کپڑا عام طور سے جو نوجوان ہیں وہ پہننے لگے، جو منع ہے. لُبِسَ الْحَرِيرُ. وَإِذَا اتخذت القینات والمعازف. ہر فنکشن کی زینت ڈیک، ہر فنکشن کی زینت، ولیمے کی، عقیقے کی، شادی بیاہ کی زینت وہ گانے بجانے والیاں ہو جائیں، ڈانسر ہو جائیں. اور لعن آخر هذه الامتی اولا. اور بعد والے پچھلوں کو برا بھلا کہنے لگے.
کوئی صحابہ پہ تبرہ بھیجے، کوئی تابعین پر، کوئی ائمہ مجتہدین پر، کوئی علماء اسلام، اعلام اسلام پر، جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی، جیلوں میں اپنی قربانیاں پیش کی، ان کو لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَلْيَرْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْقًا، پھر تو عذاب آئیں گے۔ بہرحال میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 15 خرابیاں ڈیٹیل میں بتائی ہیں۔ ہم یہ غور کریں کہ آیا یہ خرابیاں ہم میں تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو ان کو دور کریں، انشاءاللہ العزیز مصائب، پریشانیاں